غریب نے قاسم کو اجازت دے دی، لیکن اللہ جانتا ہے میرے مولا نے عجیب کام کیا، قاسم کی قمیض کو چاک کر دیا۔ یہ چاک قمیض عربوں کے ہاں یتیمی کی علامت ہوتی تھی، یتیموں کے گریبان چاک ہوتے تھے۔ حسین کا دل تھا میرا قاسم بچہ ہے، جو امامہ تھا نا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ قطعۃ الحنک لپیٹ کر امامہ باندھا اور ایک حصہ کفن کے طور پر پہنا دیا۔ اللہ اکبر، جب تلوار باندھی نا میرے مولا حسین نے، اتنا کم سن مجاہد لوگ شادیاں پتہ نہیں کہاں سے بنا لیتے، تلوار زمین پر لکیریں کھینچ رہی تھی، تلوار زمین پہ لکیریں کھینچ رہی تھی۔ اجرکم اللہ۔ اب حوصلے کے ساتھ میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ خاموش ہو کے میرے جملہ آپ تک پہنچے گا۔ عباس کو روانہ کیا، حسین نے غش نہیں کیا، اکبر کی روانگی پر غش نہیں کیا۔ میرے مولا دوڑا گھوڑے کے پیچھے، غریب نہیں ٹھہر سکا اپنی کرسی پر، اکبر کی روانگی پر گھوڑے کے پیچھے دوڑا، لیکن حسین نے غش نہیں کیا۔ عباس کو روانہ کیا، غش نہیں کیا، قوم کو میدان بھیجا، غش نہیں کیا، اور محمد کو میدان بھیجا، غش نہیں کیا۔ لیکن جب قاسم جانے لگے نا، فرمایا قاسم بیٹا 1 منٹ رک جا۔ قاسم رکے نا، فرمایا تو میرے گلے میں باہیں ڈال، میں تیرے گلے میں باہیں ڈالوں۔ قاسم نے حسین کے گلے میں باہیں ڈالی، حسین نے قاسم کے گلے میں باہیں ڈالی۔ روایت کہتی ہے بقیہ ساعتاً، 1 گھنٹہ گزر گیا، حسین بھی روتے رہے، قاسم بھی روتے رہے، حتیٰ اغشی علیہما، حسین بھی غش کر گئے، قاسم بھی غش کر گئے۔ دونوں چچا بھتیجا اتنا روئے، دونوں پہ غش طاری ہو گیا، غش سے فاقہ ہوا۔ میرے مولا نے اپنے جوان کو روانہ کیا، لیکن کیسے روانہ کیا؟ قاسم خود زین پر سوار نہیں ہو سکتے تھے، میں نے مولا نے اٹھا کر زین ذوالجناح پہ رکھا۔ تھک نہیں، میرے آخری جملے ہیں، زین ذوالجناح پہ رکھا۔ اللہ اکبر، میں لیدہ پڑھ چکا، تھوڑا رہ گیا۔ جب ذوالجناح پہ رکھا نا، حالت کیا تھی؟ قاسم کے پیر رکابوں تک نہیں پہنچتے تھے۔ سارا مصائب اس ایک جملے میں، سارا مصائب اس ایک سطر میں، قاسم کے پیر رکابوں تک نہیں پہنچتے تھے۔ یہ منظر بٹھانا، جب لاش آئے گی پھر دیکھنا منظر کیا بنے گا۔ اللہ اکبر، قاسم چلے گئے، قاسم نے حملہ کیا، ایک ایک ظالم آتا فنار کر دیتے۔ عمر سعد نے کہا اس طرح ساری فوج برباد ہوگی، سارے مل کر حملہ کرو۔ بلکہ میں ایک جملہ مجھے اجازت ہے، ایک جملہ پہلے پڑھ لوں۔ میرے ساتھ محترم آپ کے پاس محرم پڑھ کے 2012 کا آغا صاحب نے ادھر گروٹ میں ایک جملہ پڑھا تھا، اسی جملے پہ سارا مصائب ختم ہو گیا۔ اور میں نے آج دیکھا وہ روایت کے اندر کتاب کی روایت ہے، حمید بن مسلم کہتا ہے اکبر کو میں نے خیموں سے روانہ ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے عباس کو بھی خیموں سے روانہ ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن قاسم کا انداز سب سے مختلف تھا۔ ایک عجیب منظر تھا جب قاسم نکلا میدان کی طرف۔ وہ منظر کیا تھا؟ کہتا ہے ایسے لگتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا حسین کے خیموں سے نکلا اور فوجی اشقیاء میں گم ہو گیا۔ ایک چاند کا ٹکڑا حسین کے خیموں سے نکلا اور فوجی اشقیاء میں گم ہو گیا۔ یا زہرا کانہو فلقۃ القمر، ایسے لگتا تھا چاند نمودار ہوا حسین کے خیموں سے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد فوج اشقیاء میں ایسے ڈوب گیا جیسے بادل کے پیچھے چاند چھپ جاتا۔ اجرکم اللہ، یہ حمید بن مسلم کیا کہہ گیا؟ ایک چاند کا ٹکڑا، حوصلہ کرو، چاند کا ٹکڑا نکلا اور فوج اشقیاء میں ایسے گم ہو گیا جیسے بادلوں میں چاند کو پوچھا تھا۔ یہ کیا کہہ دیا حمید بن مسلم نے؟ اور میں تمہیں وجہ بتاتا ہوں وہ کیسے گم ہوا۔ پہلے ایک کے ساتھ مقابلہ تھا، ازرق شامی کے 4 بیٹے فنار کیے، پھر ازرق شامی کو فنار کیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ نے کہا ایک ایک کر کے ساری فوج برباد ہو گئے، سارے مل کر حملہ کرو۔ اس چھوٹے جوان پر چاروں طرف سے حملہ ہو گیا، تیر والے نے تیر مارا، نیزے والے نے نیزہ مارا، ایک ملعون نے ایسا وار کیا، قاسم سے دین ذوالجناح چھوٹی، فرمایا السلام علیکہ یا اماں، چچا یتیم کا آخری اجرکم اللہ، یتیم بتیجے کا آخری سلام۔
میرے دو حصے مصائب کے بعد کے میں جلدی جلدی کہتا ہوں، حوصلے کے ساتھ سننا. میں عجیب بات ہے قاسم کے اندر، عباس کی لاش پر حسین جلدی نہیں آئے. اکبر کے لاشے پہ جلدی نہیں آئے، لیکن قاسم کے لاشے پہ سب سے جلدی آئے. میں وجہ بتاتا ہوں. علماء فرماتے ہیں حکم شریعت ہے، ایک طرف یتیم ہونا، ایک طرف اپنا بچہ. یتیم کے ساتھ اپنے بچے سے بہتر سلوک کرنا. حسین اکبر کے لاشے پہ جلدی نہیں آئے، لیکن قاسم کے لاشے پہ ایسے ہے جیسے شکاری اپنے شکار پہ آتا ہے. حسین نے حملہ کیا، فوج میں بھگدڑ مچ گئی، لیکن شمال کے گھوڑے جنوب کو دوڑ گئے، جنوب کے گھوڑے شمال کو دوڑ گئے. جب گرد بیٹھی حسین نے دیکھا قاسم ایڑیاں رگڑ رہی ہے. فرمایا قاسم حسین کو یہ دکھ نہیں بھولے گا، تو نے اپنے چچا کا بلایا، میں تیری کوئی مدد نہیں. اگر عادت ہے تیری مٹس کربلا سے جڑ چکی ہے. کوئی کربلا کا چیلو مانگ رہے ہیں تو میرے ساتھ مل کر والا علی ابن آخری دن میں یہ سلام والا اولادی الحسین لا سیما علی قاسم ابن الحسن. اللہ اکبر. جملے میرے ذہن میں پردہ کے محمل میں سوار کیا گیا، مدینے سے ہے ذہن میں. چھوٹا بچہ تھا، پردہ کے محمل میں سوار کیا گیا. جب حسین نے زینے ذوالجلال پہ بٹھایا، قاسم کے پیر رکعتوں تک نہیں پہنچے. سارا ذہن میں سارا مسائب اس یہ جملے کے اندر ہے. لیکن جب غریب نے قاسم کا لاشا اٹھایا، مقتل کے جملے ہیں، سینہ حسین کے سینے کے ساتھ تھا، لیکن پیر زمین پہ لگی. اجرکم اللہ، اجرکم سینہ غریب کے سینے کے ساتھ پیر زمین. علماء سے پوچھا کہ قبلہ اتنا چھوٹا بچہ تھا، لاش بڑی کیسے ہو گئے؟ علماء نے فرمایا شمال کے گھوڑے جنوب کو دوڑ، جنوب کے گھوڑے شمال دوڑ گئے. قاسم کے سارے جوڑ کھل گئے. اجرکم اللہ. اللہ اکبر. حسین قاسم کو اٹھا کر قاسم کی مام کے خیمے میں نہیں گیا. میرا مولا یا اس خیمے میں جس مقام پر اکبر کا لاشا پڑا تھا، قاسم کو اکبر کا لاشے کے ساتھ غریب نے سلا دیا. فرمایا زینب بہن جلدی کر قاسم کی مام میں فروا کو بلا. تھک نہیں آتے سے قاسم کی مام میں فروا کو بلا. علی کی بیٹی نے فرمان میں فرمایا اپنے بیٹے سے آخری ملاقات کر لے. تھک کے نسل آخری جملے. اللہ اکبر. جا اپنے لال سے آخری ملاقات کر لے. اللہ جاتے قاسم کی ماں مولا حسین کے خیمے کی طرف آئی، لیکن ساری پردہ بیویاں جمع کر کے جب زینب پہنچی خیمے کے بعد، قاسم کی ماں خیمے کا دروازہ پکڑ کے کھڑی تھی. علی کی بیٹی کہتی ہوں میں فرما اندر کیوں نہیں جاتی؟ فرمائے مجھے حسین سے شرارت، میں اکبر کی لاش پہ قاسم کا آخری جملہ ہاتھ اٹھا دعا کرنے شرم نہ کر. میرا مالک مجھے روایت ہے کہ 50 مومن میل مومن کرمان کے سارے جھولیوں بھر لیتے. پروردگار مجھے نہیں پتا کون سا مومن اولاد مانگنے آیا، مجھے نہیں پتا کون سا مومن بیمار کی شفا مانگنے آیا، مجھے نہیں پتا کون سا مومن کربلا کا جہلو مانگنے آیا. میرا مالک کسی مومن کو خالی ہاتھ نہ اٹھا. تجھے اس وقت کا واسطہ
تھا قاسم کی ماں